السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پوری امت مسلمہ سے اب ہمارا یہ سوال ہے، دو میں سے ایک طریقہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا اور آپ بتائیں ہم کیا کریں۔ یہ اور بات کہ ہم اپنا راستہ اختیار کر چکے ہیں، لیکن آپ سے ایک میرا سوال ہے۔ دیکھیے، مسلمانوں کے پاس اب دو ہی راستے ہیں۔ ایک تو یہ راستہ ہے کہ جس کے اوپر یہ صدیوں سے چل رہے ہیں کہ ان کے اندر جو ان کے علماء ہیں نماز روزے کی تلقین کرتے ہیں اور ایمان عقیدے کی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایمان عقیدے کی بات چھپاتے ہیں۔ خود بھی ان کے عقیدے خراب ہیں، جتنے بھی ہیں یہ مسلک، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، یہاں یہ سعودی ہیں، یا یعنی گلف کے لوگ ہوں، علماء ہوں، مولوی پاکستان کے ہوں، انڈیا کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، یا پوری دنیا کے جہاں بھی ہوں، یہ عقائد کے اندر بری طرح ان کے خرابی ہے، شرک آلودہ ان کے عقائد ہیں، صدیوں سے ہیں۔ اور یہ زور کس چیز پر دیتے ہیں؟ یا تو کبھی پردے کے اوپر زور دیں گے، یا تبلیغ کے اوپر زور دیں گے، یا ناموس رسالت کے اوپر زور دیں گے، یا ختم نبوت کے اوپر زور دیں گے، اور عقیدے کی طرف کوئی ان کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی صحیح عقیدے کی بات کرتا بھی ہے تو یہ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور چونکہ غلط عقیدے کے اوپر جب چوٹ ماری جاتی ہے تو ان کے اکابرین بھی اسی کفر و شرک کے اوپر مرے ہیں، چاہے یہ سارے صوفی حضرات ہوں، چاہے یہ اعلیٰ حضرت ہوں، اور ان کے بھی بڑے سب عقائدی علماء دیوبند میں جتنے یہ بڑے بڑے مشاہیر کے نام ہیں، قاسم نانوتوی سے لے کر یہ گنگوئی اور اشرف علی تھانوی، اور چاہے یہ اہل حدیثوں کے میاں نذیر ہوں، بدی الدین راشدی ہوں، اور میاں نذیر ہوں، جتنے بھی ان کے بڑے بڑے گزرے، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، یہ سارے ان کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، کیونکہ ان کے عقیدے بھی اسی طرح کے قبر پرستی کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کے ساتھ کس طرح شریک ٹھہراتے رہے، وحدت الوجود کے ان کے عقیدے، صوفیزم ان کے اندر، تو ان کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، اور یہ پھر جلوس نکالتے ہیں ایسے بندے کے خلاف کہ ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتا ہے، گستاخ اولیاء ہے، اور الزام لگاتے ہیں گستاخ نبی کا بھی، کہ نبی علیہ السلام کو یہ حاضر نظر نہیں مانتا ہے، نبی علیہ السلام کو یہ عالم غیب نہیں مانتا ہے، یہ نبی علیہ السلام کو مدینے والی قبر میں زندہ نہیں مانتے۔ اس طرح پرچے کٹ جاتے ہیں ان کی بد عقیدگی کی وجہ سے۔ اور پھر چونکہ جو چاہے عدالتی نظام ہو ہمارا یا دوسرا پولیس کا نظام ہو، وہ اسی معاشرے کے لوگ ہیں، ان کے عقیدے بھی اسی طریقے سے مشرکانہ ہیں اکثریت کے، تو وہ پھر کسی مومن کی بات کو سنتے نہیں ہیں، اس طرح ہنگامے برپا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صدیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اسی طریقے سے یہ معاملات کر رہے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے، اور ایمان عقیدے کی بات اگر نہیں کریں گے، اور عقیدے میں شرک کی وجہ سے، میں زور دے رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ عقیدے کے اندر اگر شرک ہے، اور آپ حجاب کا جلوس نکال رہے ہیں، خواتین باہر نکل آئیں، حجاب میں چاہیے، اور تبلیغ ہونی چاہیے، اور کیا نام ہے، ختم نبوت کا مسئلہ یا دوسرے مسائل بھی آپ لیتے ہیں، اگرچہ وہ اسلام کی چیزیں ہیں، لیکن معاملہ یہ کہ آپ کا عقیدہ خراب ہے، تو بتائیے جو عقیدے میں خرابی کی وجہ سے مرتا جائے گا کہاں جائے گا؟ آگ میں جاتا جائے گا، آگ میں جاتا جائے گا۔ یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ شرک کے ساتھ انسان جنت نہیں جا سکتا ہے۔ آج اگر ایک عیسائی ہے، عقیدے کے اندر خرابی ہے، وہ جتنا مرضی اچھائیوں کے جلوس نکالے، سچ بولنے کے جلوس نکالے، کیا نام ہے، ملاوٹ نہ کرو اس کے جلوس نکالے، حالانکہ یہ ساری اچھی باتیں ہیں، لیکن عقیدے میں خرابی ہونے کی وجہ سے آپ کے سارے جو خدمت خلق کے کام ہیں، یہ لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل اور گنگا رام ہاسپٹل اور فلاں عیدی کے جتنے یہ ہیں، تو عقیدے میں خرابی کی وجہ سے آپ جنت نہیں جا سکتے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان خالص چاہیے، بلکہ ایمان خالص کے ساتھ اگر تم برائیوں سے پوری زمین اور آسمان کو بھر دو، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ ساری برائیاں ایک نہ ایک دن معاف ہو جائیں گی، اور یہ انسان جنت میں جائے گا عقیدے میں درستگی کی وجہ سے۔ تو ایک تو معاملہ یہ ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ توحید کی آواز اٹھائی جائے، چونکہ بگڑے ہوئے مسلمان ہیں، ایمان عقیدے کی بات اٹھائی جائے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، جو آج وہاں ذاکر نائک بھی جس کو بیان کرتے ہیں، دوسرے بھی ہر جگہ، اور یہاں سیرت کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور ہمارے عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پیروی کرو، اور
ایمان عقیدے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت، سارے انبیاء کی سنت یہ ہے توحید کو ماننا، اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور اس کے اوپر جم جانا اور پھر اس کی تبلیغ کرنا۔ اس کی وجہ سے جو سارے معاملات ہوں گے وہ درست ہوں گے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اٹھ کے حجاب کی کوئی تحریک نہیں اٹھائی تھی کہ ہمیں حجاب اور یا کوئی اور قانونی وراثت یا اور کوئی شراب یا اور دوسری کسی برائی، حالانکہ برائیاں چل، سود بھی کتنی بڑی برائی ہے، لیکن اس کے خلاف بھی شروع میں آواز نہیں اٹھائی ہے، ساری باتیں بعد میں آئی ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو دینی یعنی جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ، یہ چیزیں بھی بعد میں آئی ہیں۔ اس سے پہلے توحید کی آواز بلند کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مالک نہیں ہے، تمہارا کوئی داتا، تمہارا کوئی دستگیر، تمہارا کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے۔ یہ مسئلہ مانو۔ جنہوں نے یہ بات مانی ہے ان کے لیے حجاب ہے، جنہوں نے یہ بات مانی ہے ان کے لیے روزے ہیں، جنہوں نے یہ بات مانی ہے ان کے لیے نماز ہے، جنہوں نے یہ بات مانی ہے ان کے لیے ہے کہ اب تمہارے یہ نبی آخری نبی ہیں۔ باقی جن کے عقیدے کے اندر شرک ہوگا، اللہ کے بندوں، وہ آخری مانیں گے یا نہیں مانیں گے، ان کو اس کے اوپر فرق کیا پڑے گا۔ لہذا یہ جو انڈیا کے اندر یہ ساری آج تحریکیں اٹھی، خالص یہ ان کے مولویوں نے ان کو مروا دیا، یقین کیجئے۔ اور اب یہ دیکھیے اور لہر دوڑے گی، پھر ہندو مسلم یہ آپس میں لڑیں گے، پھر ان کی ماں اور بہنوں کی عزتیں لٹیں گی۔ وہ ہندو تو چاہتے ہیں یہ اسی طرح کی شوشی چھوڑتے رہیں۔ لہذا سوال یہ ہے کہ اب دونوں میں سے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کے اندر الجھے رہو اور مرنے کے بعد تمہیں جنت بھی نہ ملے، ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ ہندوؤں کے ساتھ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سارے مسئلے پیچھے کر کے توحید کی آواز اٹھائی جائے، اللہ کی وحدانیت کی آواز اٹھائی جائے، انڈیا کے اندر بھی، بنگلہ دیش کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی۔ اور پھر یہ پاکستانی جو معاشرہ ہے جو آپ کے ساتھ وہ کچھ کرے گا جو مشرکین مکہ آپ کے ساتھ کیا کرتے تھے، کیونکہ ہر دور کے اندر اس توحید کی آواز کی مخالفت کی گئی ہے، تو یہ بھی اسی طریقے سے مخالفت کریں گے، لیکن پرواہ نہیں کرنی ہے کسی کی۔ ہم نے تو یہ راستہ اختیار کیا ہے بھائی، ہم تو ایمان عقیدے کی بات پہلے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تمہارے یہ سارے مسائل اسی وجہ سے کہ تم مشرک ہو، تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ جب تک تم اپنے عقیدے کے اندر صفائی لا کے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سب سے پہلے نہیں تم پڑھتے ہو، اس پر شعوری طور پر ایمان نہیں لاتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ ساری درگاہوں کو پہلے ہٹاؤ، کفر و شرک کی رکھوالو، تمہارے اوپر حجاب نہیں ہے، تمہارے اوپر نماز روزہ نہیں ہے۔ وہ انڈیا کے مسلمان، وہ اگر محی الدین چشتی کی اس قبر کی درگاہ کو ڈھانے کے لیے کہو تو وہ مارنے کو دوڑے گا کہ میرے بت کو توڑتے ہو، باقی لوگوں کے بتوں کو توڑو، عیسائیوں کے بتوں کو توڑو، میرے بت کو خبردار توڑنا۔ پاکستان میں اگر یہ باٹی والے علی جوہری کی اس درگاہ کو توڑنے کے لیے کہا جائے یا بر امام کے اس مقبرے کو یا کسی بھی اور ہرے اور نیلے اور پیلے گنبد کو توڑنے کے لیے کہا جائے، یہ مسلمان مارنے کو دوڑتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ یہ مسئلہ میرے بھائی، یہ سوال ہے میرا آج سب جتنے جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے کہ ان دونوں میں سے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، میں نے اور میرے ساتھیوں نے تو یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ اس دور کے اندر جو دعوت اٹھی ہے، عالم دین، کسی عالم دین نے جو یہ دعوت اٹھائی ہے اس کا بھی یہی سوال تھا اور اس نے یہی راستہ اختیار کیا ہے، ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بازاروں میں، بسوں میں اور ٹرینوں میں کراچی کیماڑی سے یہ دعوت اٹھائی، انہوں نے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور باقی سارے مسئلوں کو کہا کہ پیچھے کرو، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جب اللہ کے اوپر تمہارا ایمان ہوگا تو کیا پھر یہ نمازیں نہیں پڑھیں گے، پھر روزے نہیں رکھیں گے، پھر یہ حجاب نہیں کریں گی خواتین، پھر یہ سارے مسائل تمہارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ پہلے تم ایمان تو خالص کرو، تم تو مشرک ہو، تم تو عقیدے کے اندر تم عبد القادر جیلانی کو غوث کہتے ہو، علی جوہری کو داتا کہتے ہو، علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہو، پھر واسطے وسیلے سے پکارتے ہو، پھر رکوع اور سجدے کرتے ہو مزاروں کے اوپر اور نبیوں کے بھی رکوع اور سجدے ثابت کرتے ہو، تو بتاؤ تمہارے اندر ایمان کی رمق تک باقی نہیں ہے، تب تمہیں نماز سے کیا ملے گا؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تو یہ کیا ملے گا نماز میں جو کسی نے کہا؟ یہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔